جو چن کے موتی عقاب لاتے ہیں یقیناً وہ لاجواب لاتے ہیں، جو چن کے موتی عقاب لاتے ہیں یقیناً وہ لاجواب لاتے ہیں، لیکن ہم بھی چن کے صاحب ہمیشہ در نایاب لاتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، نظامی موٹیویشنل چینل کی خصوصی نشریات در نایاب میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان عمر فاروق عمر چشتی نظامی۔ پہلے جتنے بھی ہمارے پروگرام آپ تمام حضرات کے سامنے پہنچے ہیں آپ نے وہ یقیناً دیکھے ہوں گے، تو ان میں کہیں ہم تعلیم کا ذکر کر رہے تھے، تو کہیں ہم سماجی کارکنان کو یہاں پر بٹھا کر ان سے پوچھ رہے تھے کہ جو اللہ کریم کی ذات نے ہمیں علم سکھایا ہے، ہمارے دین کے ذریعے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تبلیغ کر کے دین ہم تک پہنچایا، پھر صحابہ، تبع تابعین، اولیاء کرام، اور یہ سلسلہ چلتا چلتا بزرگان دین سے ہم تک پہنچا، اور ہم نے جب اپنے دین کو سمجھا تو اس دین کی جو اکائی تھی، جو بنیاد تھی، جو جڑ تھی، جو منشا تھی، جب اس کو جاننے کی کوشش کی تو بتایا گیا کہ انسانیت سیکھو، انسانیت سیکھو، انسانیت کا درد سیکھو، پڑوسی کے حقوق کا خیال کرنا ہے، حقوق العباد کا مکمل خیال کرنا ہے۔ حقوق اللہ تو خدا نے کہا کہ میں معاف کر دوں گا، لیکن حقوق العباد معاف نہیں کیے جائیں گے۔ یہ موضوعات تھے جن پہ میں پہلے گفتگو کرتا رہا اور آپ سنتے رہے، لیکن آج کا جو موضوع ہے وہ بڑا عجیب ہے، تھوڑا سا ہٹ گیا ہے، کہ انسان کو جب اللہ کریم کی ذات کوئی عزت بھی عطا کر دے، اس کے پاس بولنے کی سپیکنگ پاور اس کے پاس موجود ہو، وہ اچھا بول بھی سکتا ہو، لیکن اسے وہ ایک برے رستے پہ نہ استعمال کرے بلکہ دین پر صرف کرے اور دین پر اسے استعمال کرنے کی کوشش کرے، تو یہ بہت بڑا کام ہوتا ہے۔ اور جس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ غالباً یہ 10ویں کلاس میں جب ہم نے اسلامیات پڑھی تو اس میں جہاد کی قسمیں لکھی ہوئی تھی، بنیادی طور پہ یہ چیزیں ہم نے اپنی اس کلاس میں بھی اور ان کتابوں میں یہ پڑھا ہے کہ وہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ جہاد کی 4 قسمیں ہوتی ہیں، اور اس میں سب سے افضل جہاد ہے جہاد بالنفس۔ اور آج کل کے دور میں دین پر چلنا، میں یہ کہتا ہوں یہ جہاد بالنفس ہے۔ نفس کہتا ہے دین سے دور ہو جاؤ، نفس شیطان کا نام ہے، وہ انسان کو دور کھینچ کے لے کے جاتا ہے، اپنے دین سے، اپنے مقصد سے ہٹا لیتا ہے، لیکن پھر انسان کا ایمان ہوتا ہے جو اسے دوبارہ استقامت بخشتا ہے اور اسے اسی پلیٹ فارم پہ واپس لے آتا ہے جہاں پر اس کا دین اس سے مطالبہ کرتا ہے کہ تم نے اس رستے پہ چلنا ہے۔ تو ناظرین، آج کے جو میرے مہمانان گرامی یہاں پر میرے ساتھ تشریف فرما ہے کسی تعریف کے محتاج نہیں۔ میں اگر یہ بات کہوں کہ شہنشاہ نکابت، فخر نکابت، اگر نکابت کے میدان میں انہیں دیکھا جائے تو رونق محفل بھی وہی ہیں، جان محفل بھی وہی ہیں، اور جب میرے پاؤں لڑکھڑاتے تھے کہ مجھے بولنا نہیں آتا تھا اس وقت بھی استاد محترم سٹیج کی زینت بنا کرتے اور بڑے خوبصورت انداز میں نقیب محفل کے فرائض سر انجام دیا کرتے۔ تو آئیے، میں آپ کو بھی زیادہ انتظار نہیں کروانا چاہتا، آپ کو بتاتا چلوں کہ میری اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنے ہیں محترم جناب شہنشاہ نکابت، فخر نکابت، جناب کلیم اختر صاحب۔ حضور، میں آپ کو اپنی اس ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت ممنون و مشکور ہوں میں آپ کا کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہماری اس ٹرانسمیشن کے لیے وقت نکالا۔ تو انہی کے ساتھ میری اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنے ہیں بلبل چمنستان رسالت، عظیم ثناخان رسول، آل نبی اولاد علی، جناب سید کاشف حسین شاہ صاحب قبلہ۔ میں آپ کو بھی اپنی اس ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ کا بھی ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ تو جی ناظرین، مہمانان گرامی کا تعارف آپ نے سماعت فرمایا، تو آئیے اب کلیم اختر کلیم صاحب سے میں گفتگو کرنا چاہوں گا۔ تو قبلہ، سب سے پہلے تو جو میرا بیسک سوال ہر کسی شخص سے یہی ہوتا ہے کہ جو انسان کو مقام ملتا ہے اس کے پیچھے یا تو والدین کی دعائیں ہوتی ہیں، یا استادوں کا جو انسان نے ادب کیا ہوتا ہے اس کا نعم البدل ملتا ہے۔ یہ انسان کی کوشش بھی اس میں شامل ہوتی ہے، میں نہیں کہتا کہ محنت شامل نہیں ہوتی ناظرین، اس میں محنت بھی شامل ہوتی ہے، لیکن جو مین کردار ہے، ہمارے دین نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ جس نے والدین کی دعا لے لی پھر اس شخص کو کسی بھی میدان میں کوئی زیر نہیں کر سکتا۔ تو میں قبلہ سب سے پہلے تو یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ یہ جو سلسلہ تھا نکابت کا، یہ کیسے شوق پیدا ہوا اور کس طرح یہ سلسلہ آہستہ آہستہ کرتے کرتے کرتے، اور کانفیڈنس جو ہوتا ہے یہ اللہ پاک کی خداداد صلاحیت ہے، یہ ہر کسی کو نہیں ملتی۔ میں دو چار ایسی صلاحیات ہیں جن کے بارے میں کچھ میں جانتا ہوں بڑے اپنے ناقص علم کے حوالے سے، کہ نعت گوئی ہوگی، انسان کے پاس خوبصورت آواز ہونا، یہ بھی خداداد صلاحیت ہے، انسان کا بہتر قلم چلنا، اچھی شاعری لکھنا، یہ بھی خداداد صلاحیت، یہ کسی یونیورسٹی نے سے سیکھا نہیں جاتا۔ مجھے آج تک میرے خیال میں مجھے اس بات کا، آپ بھی میری اس بات کی وضاحت بھی کریں گے اور مزید آپ تائید بھی کریں گے، کہ کوئی بھی ایسی یونیورسٹی نہیں جہاں سے شاعر بن کے نکلتے ہوں، کوئی ایسی یونیورسٹی نہیں ہے جہاں سے عالمی شہرت یافتہ ثناخان بن کے نکلتے ہوں، اور میرے خیال میں کوئی ایسی یونیورسٹی نہیں ہے جہاں سے بہترین نقیب محفل بن کے نکلتے ہوں،
اور نہ ہی کوئی ایسی یونیورسٹی ہے جو صرف کانفیڈنس سکھاتی ہو. یہ اللہ کی خداداد صلاحیت ہوتی ہیں. تو یہ صلاحیات دونوں آپ کے پاس، آپ نقابت کے میدان میں بھی اپنا ایک خوبصورت مقام رکھتے ہیں، اور کانفیڈنس کے حوالے سے بھی آپ کو ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ پر یہ بڑا آپ کو ملکہ عطا کیا ہے. تو قبلہ جی آپ گفتگو فرمائیے، تو بتائیے ذرا اپنے اہل و احوال سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا سیدی یا حبیب اللہ. سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے اپنے اس پروگرام میں، اس خوبصورت پلیٹ فارم پہ، جس خوبصورت انداز میں آپ نئے لوگوں کو انٹروڈیوس کروا رہے ہیں، تو ہمیں دعوت دی. تو میں آپ کا مشکور ہوں. ویسے آپ تو نئے لوگوں میں نہیں تھے، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو بڑا ملکہ عطا کیا، بڑا نام تھا آپ کا علاقے میں. آپ کی بڑی محبتیں ہیں کہ آپ اس نچیز کے اس چھوٹے سے ادنا سے پروگرام میں تشریف لائیں. آپ نے ایک بہت اچھا ایک سلسلہ چلایا ہے کہ موٹیویشنل کے طور پہ نئے لوگوں کو متعارف کرانے کے لیے، تو ہمیں بھی چلیں مشکور ہیں کہ آپ نے ہمیں بھی ساتھ یاد رکھا اور بلایا. تو بڑی کرم نوازی ہے آپ کی. نہیں، آپ تو لوگوں کے لیے موٹیویشن ہے. یہ لوگوں کو بلا کے موٹیویشن دینا ہوتا ہے، آپ کو بلوانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو موٹیویشن دیں. یہ تو چلیں آپ کی محبت ہے، جزاک اللہ. برکیف میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ بہت خوبصورت انداز سے یہ ایک پروگرام اپنا جو چلا رہے ہیں، اور دعا کرتا ہوں اللہ کریم اس میں مزید ترقی عطا فرمائے اور آپ کو عزتیں اور آسانیاں عطا فرمائے. تو جہاں تک آپ کی بات ہے کہ بولنا، اعتماد کے ساتھ بولنا، بات کرنا، وہ تقریباً جب بچہ پرائمری سے آگے نکلتا ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ ایسے معاملات آ جاتے ہیں. لیکن جہاں تک دین کے معاملے کی بات ہے، جی تو دین کے معاملے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے ضروری چیز آپ کے گھر ہے. واہ. اگر آپ کا گھریلو ماحول ایسا ہے، اگر آپ کا سیٹ اپ ایسا چل رہا ہے گھر میں، تو خود بخود بچے کی رغبت دین کی طرف ہو جاتی ہے. بے شک بالکل اسی طرح. اور جب بچے کی رغبت دین کی طرف ہو جائے تو دین خود بخود، وہ پروگرام شروع ہونے سے پہلے آپ سے بات ہو رہی تھی کہ جو ایمان کی جو ہے طاقت ہے وہ خود بخود اعتماد بحال کر دیتی ہے، اعتماد دیتی ہے. بالکل اسی طرح. تو یہ دین کا معاملہ ہی ایسا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کریم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا ذکر کرنے کے لیے جن کو چن لیتی ہے ان کو خود بخود اعتماد عطا کر دیتی ہے. بے شک بے شک. یہ دیکھیں نا کہ اس سے بڑی ہمارے پاس اور کون سی مثال ہے کہ ہم تو چلیں صحابہ کرام کے پاؤں کے ساتھ لگنے والی دھول کے برابر بھی، جس کے بارے میں اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں پوری سورہ مبارکہ نازل کی کہ کہا مجھے ان کے گھوڑوں کی قسم، ان کے گھوڑوں کے پاؤں کے ساتھ اڑنے والی دھول کی قسم. پھر ان کی جو پاؤں کے سم جس چٹان کے ساتھ ٹکراتے ہیں جو چنگاری نکلتی ہے مجھے اس کی بھی قسم. تو کتنے محبت کے انداز میں. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کانفیڈنس لیول کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ابو بکر صدیق کو صدیق اکبر بھی کانفیڈنس نے بنایا تھا. بالکل یہ ایمان کا کانفیڈنس تھا. بالکل ایسا ہی ہے. اور میں اگر کہوں کہ عمر بن خطاب کو فاروق اعظم بھی اسی کانفیڈنس نے بنایا. بالکل ایسا ہی ہے. اور جناب اگر میں یہ بات کہوں کہ عثمان ذی النورین، اگر ان کے بارے میں عثمان غنی کا ٹائٹل لے گئے، سخاوت میں اپنے آپ کا اپنا لوہا منوا گئے، تو یہ جو انہیں ٹائٹل ملا ہے وہ بھی کس وجہ سے ملا؟ اسی کانفیڈنس کی وجہ سے. بالکل ایسا ہی. اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اگر حیدر کرار بنتے ہیں، مولا مشکل کشا بنتے ہیں، تو بات پھر وہیں پہ آتی ہے کہ اس کی بھی بنیاد دین اسلام تھا. لیکن اس میں آپ ایک اور چیز دیکھیں کہ آپ نے جتنی بھی شخصیات کے نام لیے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وابستہ ہونے سے پہلے بھی کچھ نہ کچھ حیثیت رکھتے تھے، کوئی خاندانی حیثیت، مالی طور پہ. لیکن اگر آپ اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کے ساتھ وابستگی کا جو اعتماد ہے، اگر اس لحاظ سے دیکھیں تو حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واہ 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 کہ ایک غلام ابن غلام نسل در نسل غلام چلے آ رہے ہیں، لیکن جب دامن مصطفیٰ سے وہ بستہ ہوئے ہیں تو پھر کیا کتنا. میں ناظرین آپ کو بتاؤں کہ کتنا پیارا موتی یہاں پر پیش کیا گیا کہ میں شاید کلیم بھائی بڑے خوبصورت انداز میں قبلہ نے آپ کو سمجھایا ہے. تو مزید میں تھوڑی سی اپنی ناقص علم سے میں تھوڑی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ یہاں پر سرداران قریش کا میں ذکر کر رہا تھا، جو قریش کے سردار تھے، یہ ان کا ذکر کیا گیا کہ ان کو یہ مقامات دیے گئے، لیکن غلام کو تو کسی نے کبھی مقام نہیں دیا. بالکل ایسا. تو بلال کعبے کی چھت پہ کیسے چڑھ گئے؟ مؤذن رسول کیسے بنے؟ بالکل. یہ جو ان کو
مسند دی گئی ہے، یہ بھی اس دین کی برکت تھی ساری. بالکل ایسے ہے. تو جی قبلہ محبت آگے فرمائیے تھوڑی سی مزید بس آگے. یہی چیز ہے کہ اگر آپ دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو جاتے ہیں واہ تو پھر آپ کی زندگی خود بخود اعتماد کے ساتھ رواں دواں رواں دواں ہے. جی بالکل. اور میں یہاں پر ایک ناظرین کو بھی میسج دینا چاہتا ہوں کہ یہاں پر بچوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، یہ اپنے بچپن کا ذکر کر رہے ہیں کہ بچپن میں ہی والدین کی طرف سے ایسی محبت ملی اور دین کی طرف ایسی رغبت ملی کہ میں دین کی طرف کھنچا چلا گیا، اور پھر دین کے ساتھ وابستہ ہونے کی یہ ساری برکت تھی. یہ جب بعد میں کانفیڈنس آیا، نقیب محفل بنا، یہ بعد کے کام ہیں. پہلا جو مین مقصد تھا وہ یہ تھا کہ میرے گھر پہ دین اسلام کا رواج تھا. میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں. میری والدہ جو دنیا جان سے رحلت فرما چکی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ان اللہ کے تعالیٰ درجات کو بلندی عطا فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. بالخصوص میری والدہ جو ہے نا دین کے ساتھ بہت محبت رکھتی ماشاء اللہ. تو آپ بیعت بھی تاجدار گولڈا حضور کی بلا پیر نصیر الدین نصیر ملت کے آپ پہ بیعت تھی، تو آپ ان کی مریدنی تھی. تو آپ ہمارا یہ ایک گھر میں ایک بڑا ماحول شروع میں ہم نے جب بچپن میں جب تھوڑا سا ہوش سنبھالا تو ہم نے دیکھا کہ والدہ کو اس چیز کی بہت رغبت ہے. اور آپ اکثر نا اس ٹائم تو یہ ویڈیو کیمرے یہ چیزیں نہیں ہوا کرتی تھیں، صحیح. تو اکثر آپ حضور نصیر ملت کے بیانات کی کیسٹیں لے آتے تھے. جب کبھی بھی دربار شریف پہ حاضری کے لیے جاتی تو کوئی نہ کوئی کیسٹ لے کے آتی، پھر وہ لگا کے خود بھی سنتی، ہم بھی بس بچے ہوتے تھے پاس بیٹھ کے سنیں. بس اس طرح تھوڑا شوق بڑھا کہ اس لائن پہ چل پڑے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے. اور بالخصوص جو ہے نا میں اس کا زیادہ تر کریڈٹ اپنی والدہ کو دوں گا کہ ان کے توسط سے ہم اس لائن پہ چلے ہیں. وہ خواجہ صاحب کے اشعار بھی مجھے یاد آ رہے ہیں کہ میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، واو تیرا آستاں سلامت میرا کام چل رہا ہے، بے شک. نہیں عرش و فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے، واہ تخ خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا. سبحان اللہ. تو قبلہ اسی پہ میرا بھی اپنا بھی قلم ایک دن تڑپا تھا ماشاء اللہ. کہ خواجہ صاحب نے کہا کہ تہ خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے. تو خواجہ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کیسے نام چلتا ہے. صحیح. تو میں نے اپنے پیر و مرشد سے سوال کیا شاہ صاحب، میں نے کہا کہ کیسی گزری آپ کی بعد از دفن نصیر، واہ کیسی گزری آپ کی بعد از دفن نصیر، سوال بھی ہوئے ہوں گے کیا آئے تھے منکر نکیر. سبحان اللہ. آئے آئے. آگے سے پھر جواب مجھے بڑا خوبصورت ملا. کہا عمر وہ ہم سے سوال کی جرت نہ کر سکے، کیا بات. کہ عمر وہ ہم سے سوال کی جرت نہ کر سکے، جب شاہ مدینہ کہہ گئے یہ ہمارے ہیں نصیر. سبحان اللہ. جب شاہ مدینہ کہہ گئے یہ ہمارے ہیں کیا نصیر، بات ہے. کیا بات. کہ تہ خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے. اور جو مائی صاحبہ ساری زندگی جس طرح اپنی والدہ محترمہ کا ذکر فرما رہے ہیں کہ ساری زندگی خواجہ نصیر ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ محبت میں گزری، بے شک. تو ان کی محبت کا تو عالم یہی ہے، تہ خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے. کہ ان کا عقیدہ یہی تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ عرش و فرش کی بات نہیں ہے، تہ خاک بھی لحد میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدد کرتے ہیں. بالکل بے شک. ہم اگر ان کو یہاں پہ مشکل کشا مانتے ہیں تو مشکل کشا ادھر بھی مانتے ہیں، اور مشکل کشا پھر روز محشر. بالکل ایسا ہی ہے. یہ ہمارے عقائد میں یہ چیز شامل ہے، اور ہماری روح میں یہ بات، ہمارے جسم میں یہ، ہماری والدین نے، جس طرح بالخصوص آپ اپنی والدہ محترمہ کا ذکر فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے درجات کو بلندی عطا فرمائے، کہ انہوں نے کس طرح عشق مصطفیٰ آپ کے سینے میں مزین فرمایا. اور کس طرح، جس طرح دیکھیں نا ایک جوہری ہوتا ہے نا، تو اس سے پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو چاندی کی انگوٹھی ہے، یہ اس کا اس طرح ڈیزائن بنا ہے تو اس میں کون سا نگینہ میں نے فٹ کرنا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو کیسی آپ کا چناؤ کیا گیا، پھر اس کو وہاں پہ. جی قبلہ مزید آگے اس کے بعد یہ جو چلے بچپن کا تھا کہ والدہ نے بڑی خوبصورت طریقے سے تربیت فرمائی، آپ نے بس یہ والدہ وہی دیکھتے رہتے تھے اور ایک ماحول بنا. بالخصوص میں یہ ذکر کرنا اپنے بڑے بھائی جو نعیم اختر ہیں، میرے بڑے بھائی کا نام ہے، ان کی دین کے ساتھ بڑی اچھی رغبت تھی. اور وہ اکثر ہمیں یہ ہوتا تھا کہ ان میں ایک خاص بات تھی، وہ اکثر دیکھا کرتے کہ بڑے علماء کرام جو ہیں اچھے قسم کے، جہاں کہیں بھی کسی مسجد میں بڑے علماء کرام جہاں بیان ہوتا تھا نماز جمعہ کا خاص کر، تو اکثر مجھے یاد ہے کہ ہم تقریباً ایک محلے سے نا 2-3 محلے چھوڑ کے دوسری مساجد میں جایا کرتے تھے. وہ کہتے تھے فلاں مسجد میں چلتے ہیں، وہ عالم صاحب جو ہے نا بہت اچھا بیان کرتے ہیں، فلاں کے پاس چلتے ہیں وہ بہت اچھا بیان کرتے ہیں. میں تو پھر ان کے ساتھ اس طرح آپ کو اس لحاظ سے بھی خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ پروفیسر قاضی جلیل صاحب آپ کے علاقہ کی رونق. بالکل ایسے ہی. یقیناً آپ نے سماعت بھی کیا ہوگا بڑے اچھے طریقے سے، کیونکہ آپ ان کے ساتھ منسلک بھی رہے ہوں گے.
آپ کے پاس والے گاؤں میں ہی ان کا مسکن بھی تھا، سارا سلسلہ جو بھی تھا رہن سہن ان کا رہا ہے. بڑے اچھے عالم دین تھے. پچھلے بھی ہم ایک دو ٹرانسمیشن میں ان کا ذکر کر رہے تھے کہ بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے اس علاقے کے لیے بھی کام کیا ہے. بالکل اور بچوں کو پڑھانے میں بھی، یعنی دینی تعلیم میں بھی اور دنیاوی میں بھی، بالکل ایسے ہی دونوں میں انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے سارا سلسلہ چلایا. اچھا کلیم بھائی، سب سے پہلی محفل جہاں پر آپ کو نقابت کا شرف حاصل ہوا، یہ آج سے کتنے سال قبل کی بات ہے؟ میں نے تقریباً، اب صحیح تو یاد نہیں ہے ویسے ہی کوئی لیکن غالباً میرا خیال ہے کہ میں نے تقریباً 7 یا 8 سال کی عمر میں وہ اپنی ہی محفل، ہمارے ماموں ہیں واہ، تو وہ محفل کروایا 7 یا 8 سال کی عمر تھی. لیکن اس میں ایک اور چیز بھی شاید جو بھی آپ سمجھ لیں، اس میں مجھے نعت پڑھنے کا بہت زیادہ شوق تھا. اکثر جب جمعے کی پہلی اذان ہوتی تھی تو یہ ہوتا ہے کہ چلو یار مسجد میں جلدی چلے جاتے ہیں، ایک دو نعت پڑھنی ہے، تو میں نعت پڑھا کرتا تھا. اور یا اسکول کی اسمبلی میں تو، لیکن آواز میری میں وہ نہیں ہے جو ایک ہوتا ہے نعت خان میں جو سوز و گداز ہوتا ہے، جو سر کی وہ نہیں تھا. اکثر لوگ کہتے تھے یار آپ کی آواز جو ہے نا وہ، لیکن مجھے بہت زیادہ شوق تھا پڑھنے کا. تو اس شوق کو دیکھتے ہوئے ہمارے کلر سیداں کے ایک نعت خان ہے قاری عبدالحمید نقشبندی صاحب، بزرگ نعت خان ہیں، تو وہ ہمارے گاؤں آیا کرتے تھے محفل پہ. تو ایک دو بار مجھے لے گئے تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا مجھے نعت پڑھنے کا شوق ہے لیکن میری آواز نہیں ہے تو کیا کروں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ایسا کریں، آپ نقابت شروع کر دیں کیونکہ یہ نثر میں ہوتی ہے، سر نہیں لگانی پڑتی، تو اس میں آپ چل سکتے ہیں، کوشش کریں. تو انہوں نے مجھے پروموٹ کیا کہ آپ کوشش کریں. ایک اور نا مزے کی آپ کو بات بتاتا چلو، میں خود بھی چلے ادنا صحیح لیکن نقیب محفل میں اپنے ساتھ بھی لکھتا رہتا ہوں. تو ویسے نا یہ آپ کافی سارے ناظرین ہوں گے جو نقیب محفل ہوں گے، میری بات سے پتہ نہیں اتفاق کریں گے یا نہیں. اچھا جس طرح آپ کا سلسلہ ہے، کلیم بھائی نے جس طرح بتایا، مجھے بھی نا نعت پڑھنے کا شوق تھا بچوں نے، میں بھی مسجد میں بیٹھ کے نعتیں ہی پڑھتا. یہ نقابت والا سلسلہ میرے بھی پلے نہیں پڑتا تھا، لیکن مجھے آج اس بات کا پتہ چل گیا کہ بے سرے لوگ نقابت کے شہنشاہ ضرور بنتے ہیں. بالکل تقریباً ایسا ہی ہے کہ جو بے سرے لوگ ہیں بالکل ایسا ہی ہے، ان کا انتخاب نقابت کے لیے کیا جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے کہ اچھا حقیقت بات ہے، نقابت گلا پھاڑنے کا نام ہے. میں حقیقت بات، گلے کو ایسے توازن کے ساتھ استعمال کرنا کہ پیک پہ جا کے، بالکل ایسا ہی ہے. اور جو نعت ہے اس میں آپ کی زبان کا اور آپ کے ناک کا دونوں کا وہ پیرالل ایسا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. شاہ صاحب سے ہم سنیں گے انشاءاللہ نعت رسول مقبول، اور مزید ان سے پوچھیں گے نعت کے بارے میں ان کا کیا کہنا ہے. تو میں آپ کو یہ بالکل بڑے آپ کافی ناظرین ہوں گے، آپ بالکل مائنڈ نہ کیجئے گا، یہ ہم دونوں بھی ادھر بیٹھے ہیں تو ہم اپنے بارے میں بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمارا جو سلسلہ تھا کچھ اسی طرح تھا کہ ہم ثناخوانی کی طرف بڑا مطلب رغبت رکھتے تھے، بڑے راغب ہوتے، بھاگتے بھاگتے مسجد میں جاتے، میں بھی انہی کی طرح مائک پکڑ کے کھڑا ہو جاتا. لیکن یہ تو جس طرح فرما رہے ہیں کہ 7-8 سال کی عمر میں انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا. تو میں اگر یہ بات کہوں کہ میں تو 15-16 سال 17 سال گزر گئے، لیکن ابھی موجودہ میری ایج کے حساب سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 4 سے 5 سال مجھے ہوئے ہیں اس فیلڈ میں آئے ہوئے، کہ یہاں میں آتا ہوں، بیٹھتا ہوں محفل میں جس طرح بھی. اور میرے خیال میں اس علاقہ میں میری پہلی محفل آپ کے ساتھ ہوئی تھی. جی بالکل، جہاں ہم دونوں کی ملاقات ہوئی پہلی میانت حب میں، حافظ فاروق صاحب کی مسجد میں. بالکل ایسا. اس کے بعد پھر ہم دونوں کی پہلی جو محفل تھی جہاں ہم دونوں نقیب محفل تھے، اور وہ تھی چک امدار میں حاجی الفت صاحب نے جو کروائی تھی محفل. وہاں پر آپ بھی اور میں دونوں موجود تھے. اور وہاں پر ایک بڑی عجیب سا نا ایک واقعہ ہے، وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا جاؤں کہ وہاں ہوا کیا کہ نقابت کے لیے اوپر نام لکھا ہے کلیم اختر صاحب، اور نیچے ساتھ ہی اس پوسٹر پہ لکھا ہے، اگر میرے ساتھ پاس وہ پڑا ہوا تو میں آپ اباب کے سامنے وہ سکرین پہ شو بھی کروں گا، کہ اس پہ لکھا تھا عمر فاروق. تو دونوں کی نقابت تھی، لیکن جب میں وہاں پر پہنچا تو قبلہ کا حسن نظر، جہاں پر میں اہل اسٹیج کو دیکھتا ہوں، حضور مجھے اس بات کا دکھ ہوتا ہے کہ اہل اسٹیج میں ہوس آ چکی ہے. ایک دوسرے کے ساتھ اگر دیکھتے ہیں نقیب محفل اگر ثنا خان 5 منٹ زیادہ لگا رہا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس کی خدمت زیادہ ہو جائے گی، میں پیچھے رہ جاؤں گا. نقیب محفل اپنا ٹائم بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، وہ اپنا بڑھانے کی، ہر کسی کو لالچ ہے. یہ موسٹلی یہ چیز ہو رہی ہے قبلہ، موسٹلی یہ چیز ہو رہی ہے کیونکہ ہم اس معاملے میں پڑھ چکے ہیں، ہمیں ان چیزوں کا بہتر پتہ ہے. ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب میں وہاں پر پہنچا تو میں نے ایک ایسا عجیب واقعہ دیکھا کہ میرے خیال میں میری اس آنکھ نے سٹیج کی جو زندگی تھی، سٹیج کی جو دنیا تھی، اس میں یہ پہلے یہ واقعہ نہیں دیکھا کہ قبلہ نے مکمل مائک میرے حوالے کیا اور کہا کہ صلاۃ و سلام سے لے کر اینڈ تک
جہاں پر آپ نے خطیب کو دعوت دینی ہے، نقابت آپ نے کرنی ہے، میں صرف بیٹھ کے سنوں گا۔ یہ ایک محبت کا ان کا عجیب انداز تھا کہ کہا کہ آپ پڑھیں، میں آپ کو سننے آیا ہوں۔ حالانکہ جس مسند پر مجھے بٹھایا گیا تھا، میزبان محفل مجھے مقرر کیا گیا تھا، وہاں پر ان کو آلریڈی پہلے مقرر کیا جا چکا تھا، لیکن ان کی یہ محبتیں تھیں کہ انہوں نے کہا جی کہ عمر آپ پڑھیں گے، میں صرف سنوں گا۔ تو بڑا ایک عجیب سا انداز تھا۔ آپ اسے محبت کہہ لیں یا میں یہ کہوں کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ اگرچہ تجربہ میرا اس فیلڈ میں بہت زیادہ ہے، لیکن ماشاءاللہ آپ کا انداز، آپ کا علم، یہ میں حضور نہیں، بالکل مانتا ہوں کہ آپ کا مجھ سے بہت زیادہ ہے۔ نہیں اور واقعی میں آتے ہوئے شاہد صاحب سے بھی کہہ رہا تھا، میں نے کہا کہ شاید آپ نے نہیں سنا، لیکن میں نے سنا ہے عمر بھائی کو، کہ واقعی اس میدان میں سننے والا دل کرتا ہے کہ بندہ کو گھنٹہ دو گھنٹے بیٹھ کے نہ تو یہ آپ کی حسن نظر ہے قبلہ۔ حقیقت میں آپ کو بتاؤں کہ میں آپ کا اور اپنا جب میں محاسبہ کرتا ہوں، آپ نے یہ بہت بڑی بات میرے لیے کہہ دی ہے، میں جب آپ کا اور اپنا محاسبہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو میں آپ کو اپنے استاد کے درجے پہ رکھتا ہوں۔ محبت ہے آپ کی۔ میں آپ کو اپنے استاد کے درجے پہ رکھتا ہوں، اور استاد کا مقام ہمیشہ شاگرد جتنا بڑا بن جائے، شاگرد اگر ہے وزیر اعظم ملک کا بن جائے، صدارت اس کے پاس آ جائے، وہ ملک کا چیف آف آرمی سٹاف بن جائے، کسی بھی وہ مقام پہ چیف جسٹس بن جائے، قبلہ استاد استاد ہی ہوتا ہے۔ تو میں ان کو اپنے اس میدان میں استاد مانتا ہوں اور میں مانتا رہوں گا انشاءاللہ مزید بھی ان کے ساتھ۔ یہ اس پروگرام کے توسط سے اگر آپ اتنی محبت کر رہے ہیں تو میں آپ کو یہ بھی، ایک تو آپ نے یہ جو سلسلہ چلایا ہے، نئے لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں، تو میں بھی یہ آپ سے توقع رکھوں گا کہ اگر کبھی ایسا وقت آ جاتا ہے تو آپ کے سامنے بھی اگر کوئی اس طرح کوئی بندہ آتا ہے تو آپ بھی کوشش کریں گے کسی کو آگے لانے کے لیے، کسی کو پرموٹ کرنے کے لیے، کسی کو وقت دیں گے، یہ ایک سلسلہ چلتا رہے۔ اگر آج میں نے کوشش تھوڑی سی کی ہے تو ہمارے اس علاقے کو ایک بہت اچھا نقیب محفل، ایک نعت گو شاعر، ایک پڑھا لکھا انسان ملا ہے، ایک خوبصورت انداز سننے کو ملا ہے، تو جب آپ کی کوئی کوشش ہوگی تو امید ہے کہ اور زیادہ، اس سے بھی زیادہ بہتر ہوگی۔ میں اب ایک بات یہاں کوٹ کر دوں کہ آپ اسی فیلڈ میں ہمارے جناب محترم قبلہ حارث نظامی صاحب ہیں، جی بالکل، روات کے وہ ہیں، تو میانہ تھوب میں میری محفل تھی، جی تو آسم اجاز کا صاحب کی نعت تھی، تو وہ آئے، تو ان کے ساتھ حارث نظامی صاحب تھے۔ حارث نظامی صاحب فرسٹ ٹائم ہمارے علاقے میں آئے تھے، وہ بھی آسم بھائی کے ساتھ ویسے ہی آئے، تو بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے، میرے دل میں خیال ہے، میں نے کہا یار یہ اس بندے کو میں نے سنا ہوا، لوگوں نے نہیں سنا، تو اگر میں اس کو کوشش کروں انٹروڈیوس کراؤں یہاں علاقے میں تو لوگوں کو ایک نئی آواز نے ایک نیا انداز ملے گا سننے میں۔ مجھے تو عرصہ ہو گیا سنتے چلے آ رہے ہیں، تو نہیں، تو وہاں میں نے ان کو دعوت دی، میں نے کہا کہ آپ آئیں، تھوڑی گفتگو فرمائیں اور عاصم بھائی کو دعوت نعت دیں، تو انہوں نے، اور وہ فرسٹ پروگرام انہوں نے کیا، میرے خیال میں 5 یا 7 منٹ کی ان کی حاضری تھی، اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں میانہ طب میں تقریباً ہر دوسری تیسری محفل ان کی ہوتی ہے اسی طرح بالکل، اور بڑا اللہ پاک کی ذات نے ان کو عروج عطا کیا، اور بڑی خوبصورت آواز ہے واقعی۔ اور میری ویسے بہت پیارا انداز ان کے ساتھ فیس ٹو فیس ملاقات ابھی تک نہیں ہوئی ہے، لیکن میں نے انہیں سنا ضرور ہے۔ سنا اس طرح تھا کہ ایک نئی آبادی میں یہاں پر ایک محفل ہوئی تھی، وہاں پر مجھے بھی انویٹیشن وہ ایک سامعین کے ذریعے سے آیا تھا کہ سننے کے لیے وہاں پہ آئیں۔ میں گیا ہوں، وہاں بیٹھا ہوں، ان کی وہاں پر نقابت تھی، وہاں پر میں نے سنا، اللہ تعالیٰ کی ذات نے بڑا خوبصورت انداز انہیں عطا کیا ہے، ماشاءاللہ، بہت، اور بڑا اچھا اخلاق، با اخلاق جوان ہے جی۔ میں کہتا ہوں کہ بڑی خوبصورت آواز بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے ظرف بھی بڑا اللہ عطا کیا ہوا ہے، بالکل۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جی مزید ان کو برکتیں عطا فرمائے۔ ذکر ان کا آ گیا ہے تو پھر ضرور یہ کرنا چاہیے کہ یہ جو مہربانی کا سلسلہ ہوتا ہے ایک دوسرے کو آگے چلانے کا، پروموٹ کرنے کا، تو قبلہ کا بھی میسج یہی ہے، اور میں خود بھی ان کے اس بات کی تائید بھی کروں گا، اور مزید اس چیز کو انشاءاللہ آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا۔ یہ صرف باتوں کی حد تک نہیں بلکہ عملی حد تک بھی لے کے جانے کی کوشش میں ضرور کروں گا۔ اور آپ ناظرین سے میں نے اپنی اس جو نظامی موٹیویشنل کی انٹرو ویڈیو تھی اس میں نے آپ سب سے یہ عرض کی تھی کہ آپ میں سے کوئی شخص اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں اس قابل ہوں کہ میرے اندر کچھ فنون موجود ہیں اور ان کو ابھارنے کے لیے مجھے ایک بہتر پلیٹ فارم کی ضرورت ہے، تو میں نے آپ تمام احباب سے یہ عرض کیا تھا کہ آپ میرے اس چینل کے ہر وقت آپ کے لیے دروازے کھلے ہیں، آپ یہاں پر آ کے نشست نشین ہوں، یہاں پر بیٹھیں، آپ آ کے ہمیں بتائیں کہ جناب میں اس طرح کے اپنے کمالات، اس طرح کے میں اپنے اندر فنون رکھتا ہوں، تو انشاءاللہ ہم آپ کو اچھا پلیٹ فارم مہیا کریں گے، آپ کی آواز پہنچائیں گے، جس طرح کہ قبلہ مجھے درس دے رہے تھے کہ آپ بھی کوشش کریں کہ اس طرح کے لوگوں کو ڈھونڈ کے یہاں پر لانے کی کوشش کریں۔ تو یہ نظامی موٹیویشنل چینل جو یہاں دورِ نیاب ٹرانسمیشن کا آغاز ہم نے کیا تھا، اس کا مقصد یہی تھا
جن لوگوں کے پاس پلیٹ فارم موجود نہ ہو انہیں یہاں پر بلایا جائے۔ اچھا قبلہ پہلی محفل کی تو بات ہو گئی، مزید بلکہ ایک دن نا آپ سے وہ بات ہوئی تھی، آگے آپ اس سلسلے کو کہاں تک لے کے جانا چاہتے ہیں کہ یہ کس طرح، ایک تو جو نقابت کا سلسلہ ہے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو سلامت رکھیں، اس علاقہ میں آپ کو ہر دوسرا شخص جانتا ہے، الحمدللہ۔ ہر دوسرا شخص نقابت کے حوالے سے۔ پہلے مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ کلیم اختر صاحب کون ہیں، میں آپ کو اگر جانتا ہوں تو نقابت کے سلسلے سے، بالکل، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ خاص فضل ہے کہ ہم لوگوں کو اگر جانا بھی جاتا ہے تو دین کی برکت سے، دین کی نسبت اور برکت سے ہمیں جانا جاتا ہے، ہماری ویسے کوئی پہچان نہیں ہے۔ اچھا باقی قبلہ مزید میں یہی سوال بار کر رہا ہوں آپ سے کہ مزید آگے اس سلسلے کو کہاں تک آپ لے کے جانا چاہتے ہیں، اور مزید آگے کوئی بیٹا، کوئی بھتیجا، کوئی اس طرح کا کوئی سلسلہ، بلکہ اس پر آپ سے میرا بڑا خوبصورت مکالمہ ہوا تھا اور میں آج پھر ناظرین کے سامنے وہ دہرانا چاہتا ہوں کہ آپ نے نا بڑی خوبصورت ایک بات مجھے کہی تھی، آج آپ ذرا کہہ دیں کیونکہ میں خود نا بڑا اس بات سے تنگ ہوں۔ آپ ذرا کھڑے سے بندے بات کر دیتے ہیں تو میں اتنی کھل کے بات میدان میں نہیں کرتا ہوں، تو ذرا آپ ذرا بتائیں نا وہ کیا۔ وہ بات تو خیر آپس میں محفل کی بات تھی، لیکن چلیں اگر آپ کہتے ہیں میں بات کیے دیتا ہوں کہ جو نقابت کا معاملہ ہے، جو نقیب محفل ہوتا ہے، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اس غریب بندے کی ڈیوٹی بڑی سخت ہوتی ہے، بڑی سخت ہے جی، واہ۔ اس بندے کو ساؤنڈ والوں کے ساتھ آنا پڑتا ہے، اور دیگیں جب سمیٹ رہے ہوتے ہیں لنگر والے تو ان کے ساتھ جانا پڑتا ہے، اتنی لمبی اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ تو یہ کافی مشکل فیلڈ ہے، اتنی آسان نہیں ہے کہ اگر آپ کی محفل 3 یا 4 گھنٹے کی محفل ہے تو نقیب محفل کے لیے وہ 5 گھنٹے کی محفل ہے، بالکل اسی طرح۔ باقی علماء کرام آتے ہیں، نعت خوان آتے ہیں، وہ جس طرح ان کے ٹائم کی گنجائش ہوتی ہے اپنی، وہ انہوں نے اپنی حاضری دینی ہے اور جناب انہوں نے کہنا ہے جی بس اگلی محفل میں بھی جانا تھا، بس وہ تو جا رہے ہیں، اپنا معاملہ ہوتا ہے، لیکن نقیب محفل کے لیے اگلی محفل والی گنجائش بالکل نہیں ہوتی نہیں ہے جی، وہ اس کو پھر نبھانا پڑتا ہے۔ میں پھر آپ کو اپنی اس ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت مہربانی۔ اچھا حضور، سب سے پہلے تو آپ سے یہ عرض کروں گا کہ ناظرین بھی جاننا چاہتے ہیں یہ جو ثنا خوانی کا، کیونکہ نقابت کے بارے میں ہم کلیم بھائی سے بڑی مفصل گفتگو کر چکے ہیں، تو اب آپ سے پوچھنا چاہیں گے یہ نعت خوانی کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ کیونکہ ویسے اگر یہاں پر میں ایک جملے کا اضافہ کروں کہ آپ جس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ نقابت، ثنا خوانی، بھائی کسی بھی فیلڈ میں، خطابت میں چلے جائیں، کسی بھی معاملے میں چلے جائیں، یہ آپ کے گھر کی لونڈی ہے۔ حضور میں یہ بڑا ایک جملہ کوڈ کرنا چاہتا ہوں، میرے ناظرین بھی اس چیز کو سن لیں کہ یہ ان کے گھر کی لونڈی ہے۔ تو قبلہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے سب سے پہلا فضل کہ آپ، میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ انسانوں میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے پیدا کیا، کسی جانور میں روح نہ ڈالی، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی ذات نے دوسرا یہ فضل کیا کہ ہمیں دین بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دین محمدی عطا کیا، شریعت بھی ہمیں وہی ملی، دین اسلام میں ہمارا جو ہے نا وہ سارا جو سلسلہ تھا وہ منسلک، اللہ پاک ذات نے ہمیں دین اسلام کے ساتھ منسلک کیا، اور تیسرا آپ کے ساتھ ایک بڑی عظیم نسبت جڑی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل اولاد سے آپ کا تعلق ہے۔ تو قبلہ آپ نعت رسول مقبول کے بارے میں یہ کہاں سے سلسلہ شروع ہوا تھا اور کس طرح آگے بڑھتے بڑھتے جناب من یہ ذرا بتائیے گا، ناظرین بھی جاننا چاہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے پروگرام میں ہمیں انوائٹ کیا۔ ویسے نعت خوانی کا سلسلہ جو تھا وہ شروع سے ہی خاندانی ہی تھا، کیونکہ والد صاحب خود نعت پڑھا کرتے تھے ماشاءاللہ۔ تو اس وقت یہ تھا کہ اتنا ریکارڈنگ کا رجحان نہیں تھا، اتنے پروگرام ریکارڈ وغیرہ نہیں ہوتے تھے، اتنی ریکارڈنگ ہوتی نہیں تھی۔ تو جب میں ان کے پاس رات کو سویا کرتا تھا جی تو وہ اکثر ہوتا یہ ہے کہ والدین جو ہیں وہ بچوں کو آج کل لوریاں سنا کے سلاتے ہیں، بالکل کوئی پوئم سنا دیجیے، کچھ ایسا کر دیا، تو اس وقت والدین کا یہ وتیرہ ہوا کرتا تھا۔ بالکل ایسے۔ تو والد صاحب اکثر نعت پڑھ کر ہمیں سلایا کرتے تھے، ہم نعت سنتے سنتے ہی سویا کرتے تھے۔ واہ واہ۔ سب سے پہلے والد صاحب نعت خوان تھے، اس کے بعد پھر بڑے بھائی ہیں سید حسنین علی شاہ صاحب، ماشاءاللہ انہوں نے کافی اسکول کے لیول پہ، کالج کے لیول پہ کافی ماشاءاللہ انعامات نعت رسول مقبول پیش کی اور انعامات وصول کیے ماشاءاللہ۔ تو
اصل میں جو ہمیں نعت خوانی کی طرف لانے والے تھے وہ ہمارے چچا سید منیر حسین شاہ صاحب تھے. وہ اکثر ہوا یہ کرتا تھا کہ اکثر کسی بھی جگہ محفل ہوتی تھی یا کوئی ختم وغیرہ ہوتا تھا تو وہ ہمیں ساتھ لے کے جایا کرتے تھے اور ادھر ہمیں نعت پڑھوایا کرتے تھے. شروع میں تو ہماری خواہش یہ ہوتی تھی کہ اللہ نہ ہی کرے کہ ہمیں یہاں پہ اتنے لوگوں کے سامنے ہم کیسے بولیں گے یا کیسے، مطلب آپ کی وہ پہلی والی بات تھی کہ کانفیڈنس انہوں نے ہمیں دیا، انہوں نے لوگوں کے سامنے ہمیں بولنا سکھایا. تو الحمدللہ اس وقت پڑھنا شروع کیا اور آج اتنا مطلب جتنا بھی بڑا مجمع ہو الحمدللہ ہم ادھر پڑھتے ہیں. اللہ پاک کی ذات آپ کو سلامت رکھیں. بڑی آپ کے بارے میں نے تعریف بھی سنی تھی، کلیم بھائی بھی مجھے اکثر یہ بتایا کرتے تھے، سید کاشف شاہ صاحب. پہلے بھی جب میں ان سے میں نے رابطہ کیا، میں نے کہا جی آپ نے میری ٹرانسمیشن کا حصہ بننا ہے. تو ساتھ ہی انہوں نے مجھے کہا کہ سید کاشف حسین شاہ بڑی خوبصورت آواز کے ہم ملیں، تو میں نے کہا جی حضور شاہ صاحب کو ضرور ساتھ لے کے آئیے گا، اور بڑی محبتوں سے نوازتے ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کی ذات انہیں بھی سلامت رکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو بھی سلامت رکھیں. اچھا قبلہ، اب جس طرح آپ بتا رہے تھے کہ والد محترم پاس ہوتے تھے تو پھر رات کو جس طرح اب مائیں لوریاں دیتی ہیں تو مجھے نعت رسول مقبول سنائی جاتی اور سکھائی جاتی. بالکل ایسے. تو آج وہ جو آپ کا سیکھنا تھا آج ہم سننا بھی چاہیں گے کہ آپ کی کتنی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ پر بڑا کرم فرمایا ہوا ہے. تو اب آپ نعت رسول مقبول پیش فرمائیے. رسول امین خاتم المرسلین، اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک. ہے عقیدہ یہ اپنا، کیا بات کیا بات. بس کو یقین کہ تجھ سا کوئی نہیں. واہ واہ، کیا تجھ سا بات. کوئی نہیں. بے شک بے شک. واہ قبلہ. بے شک تجھ بے سا شک. کوئی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہے عقیدہ یہ اپنا. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. کیا بات کیا بات ہے. بے شک. کیا بات ہے. بس کو یقین کہ تجھ سا کوئی. کیا بات کیا تجھ سا کوئی نہیں. بے شک بے تجھ شک سا کوئی نہیں. بے شک. تجھ سا کوئی نہیں. واہ 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 واہ. اے رسول امین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، تم نے دیکھا ہے ہمیں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم. واہ واہ واہ. روح الامین ماشاءاللہ. روح الامین کہنے لگے اے سرورا تیری قسم. آئے ہائے کہ ہائے تجھ سا کوئی نہیں. واہ واہ واہ. سبحان اللہ قبلہ شاہ صاحب واہ. سبحان اللہ. بہت خوب قبلہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. واہ کمال است. واہ.
کیا بات ہے. اور کیا خوبصورت شعر. بسم اللہ بسم اللہ. کہ دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ صاف سے خود سجایا تجھے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. دست قدرت واہ واہ واہ. ایسا بنایا تجھے جملہ صاف سے خود سجایا تجھے. ہے ازل کے حسین ہے ابد کے حسین. کیا بات. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تجھ سا سبحان اللہ. کوئی نہیں سبحان اللہ. تجھ سا واہ واہ واہ. کوئی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اے رسول امین. کمال. کیا بات. واہ واہ سبحان اللہ. منقبت کے دو اشعار. بسم اللہ بسم اللہ. ہاں مومن کی پہچان علی ہے. میرے ساتھ شامل. بسم اللہ بسم اللہ. مومن کی پہچان علی ہے. ولیوں کا سلطان علی ہے. کیا بات ہے. بے شک. پہچان علی. واہ واہ واہ. مومن کی پہچان علی ہے. ولیوں کا سلطان علی ہے. واہ 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 واہ. اور میرے نبی نے ہے فرمایا. میرے نبی نے ہے فرمایا. میرا جسم اور جان علی. واہ 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 واہ. کیا بات. واہ 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 واہ. جسم اور جان علی ہے. مومن کی پہچان علی ہے. کیا بات ہے. حسن حسین ہے موتی جس کے. حسن حسین ہے موتی جس کے. وہ ہیروں کی کان علی. کیا بات ہے. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. کان علی ہے. وہ ہیروں کی کان علی ہے. ولیوں کا سلطان علی ہے. کمال است کمال است. ماشاءاللہ. جی قبلہ ماشاءاللہ شاہ صاحب بڑے خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول و پھر منقبت آل رسول مولا علی مشکل کشا آپ پیش فرما رہے تھے. اللہ تعالیٰ کی ذات قبلہ آپ کے سوز و گداز میں مزید برکتیں عطا فرمائیں. تو جی قبلہ آپ سے ہم نے عرض کیا تھا کہ آپ کو یہ کلام ہماری سماعتوں کی نظر فرمائیں. تو جی بسم اللہ. شعر لکھتے ہیں کہ لپٹ کر روزائی عطر سے ہے باد صبا کہنا. ہائے ہائے ہائے. لپٹ کر روزائی عطر سے ہے باد صبا کہنا. تڑپتا ہے جدائی میں ایک بے نوا کہنا. واہ واہ. میرے اشکوں کو لے جانا چھپا کر اپنے آنچل میں. واہ. میرے اشکوں کو لے جانا چھپا کر اپنے آنچل میں. بچش میں نم رسول پاک سے پھر دعا کہنا. واہ 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 واہ. عدد سے رحمت کونین کی تہلیز پر جھک کر
ادب سے رحمت کونین کی دہلیز پر جھک کر کوئی اترند نقوش پاپ کی ہو جائے عطا کرنا۔ واہ 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 واہ، ادب سے رحمت کونین کی دہلیز پر جھک کر کوئی اترند نقوش پاپی ہو جائے عطا کہنا۔ یہ کہنا یا رسول اللہ بہت مجبور ہے، واہ 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 یہ واہ، کہنا یا رسول اللہ بہت مجبور ہے، بہت مجبور ہے۔ یہ کہنا یا رسول اللہ بہت مجبور ہے، ہری ہوتی نہیں اس کی کبھی شاخ دعا کہنا۔ واہ 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 واہ، یہ کہنا یا رسول اللہ بہت مجبور ہے، بہت مجبور ہے۔ ہری ہوتی نہیں اس کی شاخ دعا کہنا۔ اور کوئی بے چین ہے طیبہ میں آ کر سر چھپانے کو، واہ، کوئی بے چین ہے آ کر طیبہ میں سر چھپانے کو، کرم کی ہو ایک نظر بہرے خدا کہنا۔ واہ واہ واہ، کرم کی ہو ایک نظر بہرے خدا کہنا۔ نہیں ہے مختلف کردار اپنا زرد پتوں سے، واہ 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 نہیں ہے واہ، مختلف کردار اپنا زرد پتوں سے، نہیں ہے عہدے نہ پرساوے میں کوئی آسرا کہنا۔ واہ واہ واہ، یہ شبنم کہہ رہی تھی آج مجھ سے صحن گلشن میں، واہ، یہ شبنم کہہ رہی تھی آج مجھ سے صحن گلشن میں، آنسو سلگ اٹھیں تو نعت مصطفیٰ کہنا۔ واہ 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 واہ، آنسو سلگ اٹھیں تو نعت مصطفیٰ کہنا۔ اے وادی صبا لپٹ کر روزہ عطر سے، اے وادی صبا کہنا، تڑپتا ہے جدائی میں ایک بے نوا کہنا۔ واہ 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 واہ۔ جی قبلہ شاہ صاحب اور کلیم اختر صاحب، میں آپ کا انتہائی ممنون مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے میرے لیے وقت نکالا۔ اچھا، اسی کے ساتھ ناظرین میری اس ٹرانسمیشن در نیاب کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان عمر فاروق عمر چشتی نظامی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔